بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الى اللحد۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، تو ساری ہی کتابیں ایک جاہل دھو کے پی لیتا۔ برادران اسلام اور ملت اسلامیہ کے جانبازوں، ہندوستان ہمیشہ اسلامی تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، دعوت و تبلیغ اور اشاعت قرآن و سنت کا گہوارہ رہا ہے۔ اس ملک میں جب بھی دین متین کی نورانی شکلوں کو مسخ کرنے کی سازش رچی گئی اور روح اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اہل اللہ اور علماء دین کے قلوب بے چین ہوئے، جنہوں نے دنیا کو انسانیت کا پیام، وفا کا پیغام، یقین محکم کی دعوت اور عمل پہ ہم کی ندا دی۔ جن مقدس ہستیوں کو دنیا اسلام ان آداب اور القاب سے پکارتی ہے، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، عبقری الدہر حضرت مولانا سعادت علی رحمۃ اللہ علیہ، بانی مظاہر العلوم سہارنپور، مجدد علم و عرفان حضرت مولانا سید محمد علی موغیری رحمۃ اللہ علیہ، بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ، داعی اللہ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز دعوت و تبلیغ حضرت نظام الدین نہیں دہلوی، اور انہی جیسی مقدس ہستیوں اور جبال العلوم والفنون نے دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے میں مساجد، مراکز، مدارس کا ایسا پائیدار جال بچھایا اور دعوت و ارشاد اور تعلیم و تربیت کا ایسا بیج ڈالا جو مٹائے نہ مٹ سکے، اور آج پوری ملت اسلامیہ ان حضرات کے انوار اور برکات سے سیراب ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے لگائے ہوئے تناور درختوں کے سائے اتنے دراز ہوئے کہ بہت سارے کفرستان چمنستان محمد کا باغ ہو گئے۔ یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے کیلے اور بنیادی اساس ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مدارس اسلامیہ اسلامی کلچر اور ثقافت کے آئینہ دار ہے۔ یہ اخلاص و اخلاق اور ایمان و یقین کے سرچشمے ہے۔ یہ مدرسہ وہ فیکٹری ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ اسلامی سانچے میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے شریعت اسلام کا نفاذ ہوتا ہے۔ ان مدارس میں پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، بلکہ مدارس میں صحیح تعلیم و تربیت پا کر امام القائدین حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مفکر و مدبر علامہ اشرف علی تھانوی، فخر المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور انہی مدارس میں پروان چڑھنے والے جناب عارف باللہ قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و فخر پالنپور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتہم عالیہ جیسی شخصیتیں بھی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مدارس سے ہوتے ہیں علم کے کوہ گرا پیدا، مدارس سے ہوتے ہیں ملک و دی کے پاسباں پیدا، مدارس ہے سلام و امن و صلح کل کے گہوارے، مدارس ہے سلام و امن و صلح کل کے گہوارے، مدارس سے ہوتے ہیں ملت کے سچے باغباں پیدا۔ الغرض اسلام کا علم کے بغیر پایا جانا بہت ہی مشکل ہے۔ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی،
اسی طرح اسلام علم کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ علم کا چشمہ خشک ہو جائے تو اسلام اور دین اسلام سب کا دم گھٹنے لگے گا۔ دراصل مدارس اسلامیہ میں اسلام کے پودوں کی آبیاری کی جاتی ہے، پھر وہاں سے اسلام کے داعی مفکر و محقق، مفسر و محدث بن کر پورے عالم میں اسلام کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، تم ہی قوم کے لیڈر بننے والے ہو، تم ہی قوم کا سرمایہ ہو، تمہارے ہی جذبات پر قربانیوں کی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، تمہارے ہی قول و بیان پر عزائم کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ ساری بھٹکی ہوئی قوم کی آہیں اور بے دست پا لوگوں کی آہیں تمہارے منتظر ہیں، کیونکہ تم ان خدا مست بزرگوں کی چھاؤں کے تربیت یافتہ ہو جنہوں نے اسلام دشمن کو اپنی حرارت ایمانی سے پگھلا کر اور انگریز کی آہنی دیوار کو اپنے جذبات ایمانی سے بھٹکتے شعلوں سے گلا کر یہ اعلان کر دیا کہ اے اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں، سنبھل جاؤ، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ اور اپنے ذہنوں کو اسلام کے خلاف سوچنے سے بچا لو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تاثیر اسلام ختم ہو چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام آج بھی وہ سمندر ہے جس میں مادہ آتش فشاں پنہا ہے۔ اسلام آج بھی وہ راکھ کا ڈیر ہے جس میں ایک ایسی چنگاری ہے جو کھرمن کفر کے لیے آتش نمرود سے کم نہیں۔ اسلام آج بھی وہ سمندر ہے جس کے لہروں کی ہر کروٹ ایک نئے انقلاب کا موڑ دیتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤں گی اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ محترم بزرگوں اور شمع محمدی کے پروانوں، اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرو اور محمد بن قاسم جیسا جذبہ پیدا کرو کہ کہیں ایسا وقت آ جائے جس میں انسانیت مضطرب ہو اور عالم اسلام کو آگ لگنے کا اندیشہ ہو تو اس آگ میں کود جانے، سمندروں میں چھلانگ لگانے، تپتے ہوئے صحراؤں کا رخ کرنے، شعلہ ابلتے ریگستان میں نعرہ تکبیر بلند کرنے اور پہاڑوں سے ٹکرانے میں دریغ نہ کرنا، اور اپنے خون کے آخری قطرے تک دین مصطفیٰ کے گلشن کی آبیاری کرنے اور برفانی میدانوں میں اسلام کے پھول کھلانے اور کفر و شرک کی ناپاک زمینوں اور بدعات و خرافات کے منحوس چمن کو بے آب و گیاہ ریگستان بنا کر ہنستے کھیلتے موت کو گلے لگا کر ابدی نیند سو جانا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دست غیب سے حضرت ابو ذر کا تقویٰ، حضرت عمر کی شجاعت، حضرت علی کی قوت بازو، حضرت خالد بن ولید کی تلوار اور محمد بن قاسم جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ سبق پڑھ پھر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، سبق پڑھ پھر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ملت منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کی، یہ ملت منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کی، زمانہ منتظر ہے آج پھر تیری قیادت کا۔ رہو ثابت قدم بحر حوادث کے تھپیڑوں میں، رہو ثابت قدم بحر حوادث کے تھپیڑوں میں، کہ وقت انتہا ہے تیرے جذب استقامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔